اس لیے میں آپ کے وساطت سے مفتی مولانا مفتی ارشد مدنی جمعیت علماء ہند سے کہنا چاہتا ہوں، اسی طرح وہ ہندو جنہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور اس ہندو کو جنہوں نے مولانا مفتی ارشد مدنی سے انٹرویو لیا ہے، میں ان تینوں کو کہتا ہوں، ان تینوں سے عرض کرتا ہوں، عرض گزار ہوں، مولانا مفتی ارشد مدنی صاحب، آپ نے جو انٹرویو دی ہے، آپ نے ہمارے سروں کو شرم سے جھکا دیا، آپ نے دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کو مٹی میں ملا دیا، آپ نے انتہائی بزدلانہ اور محرفانہ انٹرویو دیا ہے۔ اگر آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے، میں دیوبند کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ جواب اس ہندو کو دیتا ہوں، اے ہندو، جب تک آپ صرف ایک ہی اللہ کو نہیں مانو گے، جب تک آپ ایک ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانو گے، تب تک ہم انشاءاللہ ہر جگہ ہر محاذ پہ آپ کو کافر کہیں گے انشاءاللہ۔ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کہیں گے یا نہیں کہ یہ ہندو کافر ہے یا نہیں؟ دکھا دو اب اس کو، کافر ہے یا نہیں کافر؟ کافر ہے نہیں کافر؟ کافر ہے۔ ہر محاذ پہ انشاءاللہ ہم آپ کو کافر کہتے رہیں گے۔ اور یہ میں اس دوسرے ہندو سے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم جہاد کو دھرتی سے مٹائیں گے اور مٹا کے دم لیں گے، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جہاد جاری تا، قتال جاری ہے اور تا صبح قیامت جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اور آپ تو درکنار، آپ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہندو ہوتا آپ اپنے تاریخ کو دہرائی ذرے، تاریخ کو دیکھیے، آپ نہیں، آپ کا بابا میں نہیں، آپ کا دادا بھی جہاد کو نہیں مٹا سکتا انشاءاللہ۔ اور میں انڈیا کے سارے ہندوؤں سے مخاطب ہوں، اور انڈیا کے اس بے غیرت، بے ضمیر اور بے ایمان مسلمان جو انڈیا کے فوج میں بھرتی ہے اور مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں، انہیں بھی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ عنقریب ہم غزوہ ہند کے تلوار آ کے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ، ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اے ہندو، آپ کے لیے احد الحسنین، آپ کے لیے دو آپشن ہے، یہ کہ آپ تو اسلام کو قبول کریں، اگر آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مرحبا کہنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارا بھائی ہیں۔ لیکن اگر آپ اسلام کو بھی نہیں قبول کرتے، دوسرا آپشن اسلام کا ہے، آپ جزیہ قبول کریں، ٹیکس اسلام کو ادا کرتے رہے، امن سے اپنا زندگی کو گزارتے رہے۔ لیکن اگر آپ کو اسلام بھی قبول نہیں، ٹیکس بھی قبول نہیں، اسلام کی سربلندی بھی قبول نہیں، انشاءاللہ العزیز، جس طرح آپ نے خود انٹرویو میں فرمایا ہے، آپ نے خود انٹرویو میں کہا ہے کہ جہاد کینسر کا ایک دانہ ہے، کینسر ہے، تمام کینسر کو تمام بدن سے نکالنا ہے۔ ہم بھی کفر کو کینسر سمجھتے ہیں، اسلام کی بدن، اسلام کی جسم کے لیے جب تک ہم اسلام کی جسم سے کینسر کو برابر سرابر 1 سے لے کر 100 تک، الف سے لے کر یا تک اس کینسر کو ختم نہیں کریں گے، تب تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ غزوہ ہند کا تلوار آپ کی سروں پہ آنے والی ہے انشاءاللہ۔ غزوہ ہند کی تلواروں سے آپ کی گردنیں اڑائے جائیں گے انشاءاللہ، آپ کی کوپڑیاں اڑائی جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں دارالعلوم دیوبند کے اور دارالعلوم دیوبند سے تمام منسوب علماء، طلباء، عوام اور تمام انڈیا کے مسلمان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر عمل کر کے آپ تلوار اٹھائے، بسم اللہ کرے، جہاد قتال انڈیا کے خلاف شروع کرے۔ انشاءاللہ اگر آپ شہید ہوئے تب بھی جنت ہے، اگر آپ غازی ہوئے تب بھی جہنم سے آزاد جنتی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تمام دنیا انشاءاللہ العزیز، یہ لشکر اب اٹھا ہے، یہ لشکر اٹھی ہے، انشاءاللہ یہ لشکر خراسان کی سرزمین سے، پاکستان کی سرزمین سے، افغانستان کی سرزمین سے جائے گا، اسی طرح جائے گا
کے پیچھے شریعت کے جھنڈے لگاتے رہیں گے اور آگے انشاءاللہ قتال کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مقتدی عمل توفیق نصیب کی. اس لیے میں کہتا ہوں ہندوؤں ہم کو نہ ڈراؤ. الحمدللہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے روتے ہوئے اللہ سے شہادت مانگتے ہیں کہ اللہ آپ کی راہ ہو کہ کفار سے قتال ہو, جہاد ہو, ہمارے ہاتھ میں بندوق اور تلوار ہو, ہماری یہ گردنیں آپ ہی کے راستے میں کٹ جائے, ہماری یہ سانسیں آپ ہی کے راستے میں ٹوٹ جائے, ختم ہو جائے. اس کو تو ہم ہی نعمت عظمیٰ سمجھتے ہیں. اس لیے انشاءاللہ العزیز ہم آنے والے ہیں, اور آنے والے نہیں تمام دنیا پہ چھانے والے ہیں انشاءاللہ. ہم سے میرا مراد انشاءاللہ طالبان ہے, ہم سے میرا مراد اسلامی شریعت کے عسکر اور مجاہدین ہے. تمام دنیا پہ انشاءاللہ چھا کے رہیں گے اور دکھا کے بتائیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم ان ذکرک و شکر حسن باتک, اللہم ان الامرات الموت سکرات الموت, اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تبارک و تعالی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.